قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا کما امر، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ونبینا وشفیعنا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود ان کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں میں رسول کون و مکان کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی معجزہ ہے، پوری زندگی۔ بعض علماء نے لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد 3000 سے زیادہ ہے۔ اور میرے جیسے طالب علموں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات 3000 نہیں بلکہ پوری زندگی معجزہ۔ معجزہ کہتے کسے ہیں؟ کسی انہونی چیز کا نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو جانا۔ معجزہ عجز سے ہے، اعجاز سے ہے، کہ جس سے ساری دنیا عاجز ہو، نبی کے ہاتھ پر کوئی ایسی انہونی بات ظاہر ہو جائے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور نبی کے معجزے پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ایک ہوتی ہے کرامت، وہ کسی بزرگ کے ہاتھ پر ظاہر ہو جاتی ہے، ہوتی وہ بھی انہونی ہے، لیکن وہ نبی نہیں ولی کے ہاتھ پر ہوتی ہے۔ کرامت پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ معجزے اور کرامت میں ایک فرق ہوتا ہے۔ میں جلدی جلدی ذرا شارٹ کٹ چلتا جاؤں گا۔ معجزہ یقینی ہوتا ہے، کرامت ظنی ہوتی ہے۔ نبی کہتا ہے یہ ہونا ہے، فلاں ٹائم پہ ہونا ہے، اسی ٹائم ہو جائے گا۔ کرامت بزرگ کہتا ہے کہ ہوگی، کوئی تاریخ نہیں، کوئی ٹائم نہیں، جب چاہے اللہ کر دے۔ مثلاً آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ پلر یہاں سے کتنے فٹ ہے، تو نبی بالکل تمہیں کہہ دے گا یہ 8 فٹ ہے۔
اور وہاں جا کر کھڑا ہو کر کہے گا نبی ناپ لو یہ کتنا ہے. ولی یہ دعویٰ نہیں کرتا. ولی کہے گا میرا اندازہ ہے غالباً یہ 8 فٹ ہوگا. وہ 7 بھی ہو سکتا ہے، وہ 9 بھی ہو سکتا ہے، لیکن نبی جو بات کر دے وہ حق ہوگا. یہ فرق ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے معجزات میں ایک معجزہ اللہ کا قرآن ہے. 1400 سال سے لے کر آج تک انسان اس جیسی کلام لانے سے قاصر ہے، معذور ہے اور مجبور ہے، نہیں لا سکتا. نمبر 2، دوسرا بڑا معجزہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے آسمان کے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا. یہ معجزہ ہے. 1400 سال سے لے کر آج تک انسان ایسا مظاہرہ کرنے سے عاجز ہے. نمبر 3، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ایسی جماعت نہ پہلے کسی نبی کو نصیب ہوئی اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پیر فقیر کو نصیب ہو سکتی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اور یہ بھی ایسا معجزہ ہے کہ کوئی ایک لحظے میں آیا ہے نا، پاس بیٹھا، ایک لحظہ صرف نبی کی نظر پڑی ہے چہرے پر. کروڑ ولی اکٹھے ہو جائیں تو اس صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کے ماتھے پر نبی کی نظر پڑی ہے اور اس نے اپنی آنکھوں سے نبی کا ماتھا دیکھا. آپ اور میں جتنے بیٹھے ہیں نا، ہم سے وہ پہاڑ اچھے ہیں جن پہاڑوں کو نبی نے دیکھا ہے. وہ راہیں اچھی ہیں جن راہوں سے نبی گزرا ہے. وہ بازار اچھے ہیں جن بازاروں میں نبی نے خرید و فروخت کی ہے. چوتھا معجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہے. نہ اس سے پہلے کوئی گیا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کسی اور کو لے گیا. معراج اس مہینے میں ہوئی جو رجب کا مہینہ. اس کی تاریخ متعین نہیں کہ کون سی تاریخ تھی. لوگ کہتے ہیں 27 رجب تھی، لیے ایک حتمی تاریخ نہیں، مہینہ یہی ہے. رات کا یقین نہیں. نمبر 2، اس دن کا کوئی روزہ اور اس رات کی کوئی عبادت جیسے ہمارے ہاں ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں. ہمیشہ یاد رکھنا. لوگوں نے اس رات کی نمازیں بھی بنا لی ہیں، لوگوں نے اس دن کا روزہ بھی بنایا ہوا ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں ایک ذرہ بھی کسی حدیث میں یہ چیز نہیں ملتی. نمبر 3، یہ عقیدہ بنانا ہے جتنے بیٹھے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے. کیا؟ زور سے بولو. بولنا ہے اللہ لے گیا. قرآن نے جہاں بھی معراج کے واقعے کو بیان کیا ہے وہاں اللہ نے اپنی ذات سبحان کا لفظ استعمال کر کے کہ میں لے گیا ہوں، تاکہ کوئی اعتراض ہی نہ کر سکے کہ نبی گئے کیسے. کہو اللہ لے گیا.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک لحظے میں جبریل آسمان سے قرآن لے کر زمین پر آ سکتا ہے، ایک لحظے میں اللہ کا پیغام لے کر آ سکتا ہے جبریل، تو کیا میرا اللہ اپنے محبوب کو ایک لحظے میں نیچے سے اوپر نہیں لے جا سکتا؟ سبحان اللہ۔ جبریل کو بھی اللہ بھیجتا ہے، وہ بھی تو اپنی مرضی سے نہیں آتا، اس کو اللہ بھیجتے ہیں۔ وہ اگر ایک لحظے اوپر سے نیچے آ سکتا ہے تو اللہ اگر چاہیں اپنے محبوب کو نیچے سے اوپر ایک لحظے میں لے جائیں تو اللہ کے لیے کیا مشکل؟ یہ جب لوگ راکٹوں کے ذریعے اوپر جانا شروع ہوئے، چاند جو ہے نا یہ زمین سے، آسمان سے بہت نیچے ہے، ستارے بھی بہت نیچے ہیں، بلکہ علماء نے لکھا یہ جو رات کو ایسے دیکھتے ہو یا دن کو دیکھتے ہو، یہ نیلی چھت نظر آتی ہے، یہ آسمان نہیں، یہ آپ کی میری نظروں کی انتہا ہے۔ آسمان کہیں اس سے بھی بلند و بالا ہے، یہاں ہماری نظریں ختم ہو جاتی۔ سورج جو ہے یہ تیسرے آسمان پر ہے، کہاں؟ دو آسمانوں کو چیرتی ہوئی اس کی روشنی زمین پر آتی ہے۔ یہ جو لوگ جاتے ہیں یا گئے ہیں، یہ یہی خلا ہے جہاں تک گئے ہیں، یہ آسمانوں سے بہت نیچے۔ آج سے کچھ سال پہلے انہوں نے کرائے پہ لوگ لے جانا شروع کیے کہ ہم تمہیں خلا کی سیر کراتے۔ تو عرب کے ایک بادشاہ کا بیٹا، وہ بھی کرایہ بھر کے کتنے ملین امریکی ڈالر تھا، وہ خلا کی سیر کرنے گیا۔ جب کر کے واپس آیا تو اخباروں میں آیا کہ پہلا عرب ہے جو خلا کی سیر کر کے آیا، پہلا عرب ہے جو، بلکہ ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو کچھ دوستوں نے، عربیوں نے یہی کہا کہ یہ پہلا عرب ہے جو خلا کی سیر کر کے آیا۔ میں نے ان سے کہا کہ ناراض نہ ہونا، میں اگر ایک بات کہوں، اس لیے کہ یہ تمہارے بادشاہ کا بیٹا ہے، وہاں تو آپ کسی کی اس طرح بات کریں تو گردن اڑا دیں کہ ہمارے بادشاہوں کے خلاف بات کرتے۔ اس سے پہلے بھی ایک عرب گیا تھا، سبحان اللہ۔ وہ صرف خلا تک نہیں گیا، وہ صرف چاند ستاروں تک نہیں گیا، بلکہ میرا اللہ ساتوں آسمانوں سے اوپر لے گیا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ نہ کرایہ بھر کے گئے، نہ ہی فوٹو کھینچے گئے، بلکہ ایک لحظے کے اندر، قرآن میں ہے لیلاً من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، لیلاً، اگر یہ اوپر دو زبریں نہ ہوتی تو لیل بنتا، اور لیل کا معنی پوری رات بنتا۔ دو زبریں لگا کر اللہ نے اشارہ کیا کہ رات نہیں، آدھی رات نہیں، بلکہ رات کا ایک لحظہ تھا، میں جس ایک لحظے میں اپنے محبوب کو اوپر لے گیا۔ جو اللہ وقت کی رفتار کو چلا سکتا ہے، وہ اللہ وقت کی رفتار کو تھام بھی سکتا ہے۔ بے شک۔ اللہ نے کہا ہوگا وقت کو رک جا، وقت رک گئے۔ بنانے والا میرا اللہ ہے، روکنے والا بھی میرا اللہ ہے، کہو بے شک۔ بے شک۔ ایک لحظے میں اللہ پاک نے سارا کچھ دکھا دیا۔ سبحان۔ ہمارے ہاں دو لفظ ہوتے ہیں، توجہ دینا میری بات پر، آپ کو سمجھ آئے گا۔ ایک ہوتا ہے کب، کدوں، اور ایک ہوتا ہے کیوں۔
یہ دو لفظ عام ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں، کب اور کیوں۔ اسلام میں کب چھوٹا ہے، کیوں بڑا ہے؟ کب چھوٹا ہے اور کیوں؟ زور سے، کب چھوٹا ہے اور کیوں بڑا ہے؟ آپ کب گئے، اللہ کب لے گیا، یہ چھوٹی بات ہے۔ اللہ کیوں لے گیا، یہ بڑی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کب ہوئے، یہ چھوٹی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا کیوں کیا، یہ بڑی بات ہے۔ جہاں کب اور کیوں آ جائے تو پھر ہم کیوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، کب کے پیچھے نہیں دوڑتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کب کی تحقیق نہ ہو، کب کو بھی دیکھنا ہے، قدوں کو بھی دیکھنا ہے، لیکن جتنا بھی دیکھ لیں قدوں چھوٹی رہ جاتی ہے۔ کب چھوٹی رہ جاتی ہے، کیوں بڑا ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ معراج پہ کب لے گیا، یہ چھوٹی بات ہے۔ اللہ اپنے محبوب کو کیوں لے گیا، یہ بڑی بات ہے۔ ہم نے کب کے پیچھے نہیں بھاگنا، ہم نے کیوں کے پیچھے بھاگنا۔ سمجھ آئی میری بات کو؟ اللہ کیوں لے گیا، اور جسم کے ساتھ لے گیا۔ کس کے ساتھ؟ جسم کے ساتھ۔ اگر میں کہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ خواب میں لے گیا، یا حضور کہیں کہ میں خواب کے اندر سفر کر رہا ہوں، تو پھر معراج معجزہ نہیں رہتا۔ وہ کبھی کبھی خواب میں آپ بھی اڑتے رہتے ہیں، میں بھی اڑتا رہتا ہوں، یہ بچے بھی خواب کے اندر اڑتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی خواب میں بہت کچھ ہو جاتا۔ جسم کے ساتھ ہو، جیتے جاگتے ہو، تو پھر یہ معراج ایک معجزہ بنتا ہے۔ کب لے گیا، ٹھیک ہے، تحقیق کرنی چاہیے۔ آپ جیسے لوگوں کے لیے ہے کہ اللہ کیوں لے گیا۔ پہلی بات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمینوں کے بھی نبی ہیں، آسمانوں کے بھی نبی ہیں۔ زور سے کہہ دیں، بے شک، زور سے کہہ دیں۔ آسمانوں کے بھی نبی ہیں، زمین کے نیچے کے بھی نبی ہیں، زمین کے اوپر کے بھی نبی ہیں، خلا کے بھی نبی ہیں، اور آسمان پر جتنی اللہ کی مخلوق ہے حضور اس کے بھی نبی۔ زمین والوں نے دیکھا، کہو بے شک۔ کتنا عرصہ دیکھا؟ 63 سال تک۔ کتنا؟ 63 سال تک زمین والوں نے دیکھا۔ آسمان والوں نے تو نہیں دیکھا۔ ان کا بھی دل آیا کہ ہم بھی اپنے نبی کو دیکھیں۔ اللہ نے سامنے لا کر کھڑا کر کے کہہ دیا، اے میرا نبی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ یوسف علیہ السلام پر جو دیوانی ہوئی تھی نا ایک عورت، قرآن میں نام نہیں، میں بھی نام نہیں لیتا، یہ تو لوگوں نے کہہ رکھا ہے زلیخا نام تھا اس کا، قرآن میں نام نہیں ہے۔ اللہ پردے میں رکھتا ہے، اللہ عورتوں کے نام کو پردے میں رکھتا ہے، نام نہیں لیا، بس اتنا کہا وقالت نسوۃ، ایک عورت سی، نانی لے اللہ نے۔ جب اس کا نام بدنام ہوا ملک مصر میں کہ شاہ مصر کی بیگم ہو کر ایک غلام کو دل دے بیٹھی، غلام اس لیے تھے کہ وہ مکے کے مصر کے بازار میں بکے تھے، اور بکنے کے بعد یہی خرید کے لائی تھی، گھر میں کام کرتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام اسی خاتون کے۔ دل ہے، آ گیا، چاہے شاہ کی بیٹی ہو، فقیر کی بیٹی ہو، دیوانی ہو گئی۔ جب پکڑی گئی، اور پکڑی گئی تو بازار میں نام بدنام ہوا۔ اب اس نے اپنی عزت بچانے کا ایک ہیلا کیا۔ ہو سکتا ہے آپ نے قرآن میں بھی سنا ہو کہ اس نے ملک مصر کی بڑی بڑی خواتین کی دعوت کی،
اور دعوت کرتے ہوئے ہر ایک کے سامنے فروٹ بھی رکھی اور چھریاں بھی رکھی. قرآن کہتا ہے. اب جب بٹھا دیا سب کو تیار، اب حضرت یوسف کو بلایا، ذرا چکر لگائے تھے. اب وہ یوسف کو دیکھتی رہ گئیں، سیب کاٹتے کاٹتے چھریاں انگلیوں پہ چل گئیں اور انگلیاں کٹ گئیں. جب یوسف علیہ السلام سامنے آئے نا تو اس عورت نے ان سے کہا، اے میرا یوسف ہے. ایدا حسن ویکھ لو، ایدا جمال ویکھ لو، یہ کڈا سونا ہے، تسی ہوندیاں تے کی کردیاں. اللہ نے بھی عرشاں تے اپنے محبوب نو صدقے فرشتیاں نو آکھیا، اے میرا محبوب ہے ویکھ لو. سبحان اللہ. ہے کوئی ہو جیا تواڈے وچوں؟ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن جبرائیل امین آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو حضور نے بڑے ناز میں پوچھا. توجہ دینا، زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ایمان جگاتا چلو. آپ نے پوچھا، جبریل تو نے زمین و آسمان، شرق و غرب، شمال و جنوب دیکھا ہے، سچ سچ بتانا کو میرے جیسا بھی دیکھا ہے؟ سبحان اللہ. کو میرے جیسا بھی نظر آیا؟ جبریل نے جو کہا، آفاق دیدام مہرے بتاں ورزیدام، سبحان اللہ. بسیار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دیگری. سبحان اللہ. میں نے شرق و غرب دیکھا، زمین و آسمان دیکھا، بڑے بڑے حسین و جمیل دیکھے، لیکن تیرے حسن کی ہے کبھی مقابلہ دنیا کا کوئی حسن والا نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. حالانکہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منہ پر کوئی تعریف کرے اس کے منہ میں خاک. لیکن کیا شان میرے نبی کی. ایک دن وجد آیا، اپنے شاعر حضرت حسان سے کہا، حسان ذرا ممبر پہ بیٹھ کر میرے سامنے میری تعریف کر. سبحان اللہ. کیا منظر ہوگا. حالانکہ کہا خود کہ جو کسی کے منہ پہ تعریف کرے اس کے منہ میں مٹی. لیکن کبھی کبھی رحمت کا دریا حضرت حسان سے کہا، ذرا حسان ممبر پہ بیٹھ. اور خود میرے پاک نبی محراب وچ بہ کے تے این چادر پا کے بہ گئے، میرے حل ویکھیا جی، تے حسان نو کہا ذرا میری تعریف کر. سمجھ. حضرت حسان کہندے نے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، سبحان اللہ. آج تک میری آنکھ نے تیرے جیسا سونا نہیں دیکھا. سبحان اللہ. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی عورت نے، ماں نے آج تک آپ جیسا حسن والا جنا نہیں ہوگا. سبحان اللہ. میرے پیر و مرشد حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو میں حسان سے کہتا، حسان تیرے شعر میں ایک چھوٹی سی کمی ہے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اس کا معنی ہے میری آنکھ نے تیرے جیسا کوئی سونا نہیں ویکھا. اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو میں حسان سے کہتا، عینی کی جگہ عین، نناک، کہ کسی بھی آنکھ نے، صرف میری آنکھ نہیں، کسی ہور دی آنکھ نے بھی تیرے جیسا سونا نہیں ویکھیا. سبحان اللہ. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی عورت نے جمے ہی نہیں. بے شک. آپ کو دیکھ کر لگتا ہے، آئے ہائے،
سبحان اللہ کہ جیسے اللہ آپ کو بناتے وقت پوچھتا گیا میرا محبوب تیریاں اکھاں کیہو جیاں بناواں، سبحان اللہ تیرا متھا کیہو جیا بناواں، تیرے ہاتھ کیہو جے بناواں، معلوم ہوندا ہے جویں تسی کہندے گئے اللہ بنادا گیا۔ سبحان اللہ حالانکہ میرا اللہ کسے کولو پوچھن والا نہیں، بے شک ایمان اور عقیدہ ہے اللہ نو پوچھنے دی ضرورت نہیں، لیکن جدو توانو ویکھنا میرا دل گواہی دندا ہے اللہ پوچھدا گیا ہوئے گا جویں تسی کہندے گئے اللہ بنادا گیا۔ سبحان اللہ جبریل تو نے شرق دیکھا، غرب دیکھا، آسمان دیکھا، زمین دیکھی، مجھ سے پہلے گزرنے والے نبی دیکھے، ذرا بتا میں کیسا ہوں؟ فرمایا آفاق کہا دیدام میں نے آسمانوں کو دیکھا ہے، مہرے بتاں ورزیدام میں زمین تے پھر آواں، بس یار خوباں دیدام بڑے بڑے خوبصورت ویکھے، لیکن تو چیزیں دیگری تو کچھ ہو رہی ہیں، کہو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ میرے اللہ نے معراج دی رات فرشتیاں دے اگے اپنے محبوب نو کھڑا کر کے کہہ دیتا او جبریل میکائیل اے میرا سونا محبوب ہے، تسی ویکھو، تسی بھی ہو جیا کدے ویکھیا کہ نہیں ویکھیا؟ سبحان اللہ فرشتے تو نور کے بنے ہیں نا، زور سے بولو۔ اللہ کی تین بڑی مخلوق ہیں، ایک آگ کی بنی ہوئی، ایک نور کی بنی ہوئی، ایک مٹی کی بنی ہوئی۔ آگ کے بنے ہوئے جنات ہیں، نور کی بنی ہوئی فرشتے ہیں، اور مٹی والے زور سے بولو ہم ہیں، زور سے زور لے زور سے۔ اے انسان آکھنا ذرا اوکھا ہے، پتہ نہیں اسی انسان ہے کہ نہیں ہے، چلو ہم تے کہہ دیو نا۔ انسان تے وہ ہوتا ہے جو انس والا ہو، پیار والا ہو، محبت۔ اسی تے نفرتاں والے ہیں، اسی تے بغض و حسد والے ہیں، اسی تے فرقے والے ہیں، اسی تے پارٹیاں والے ہیں۔ انسان تو وہ ہوتا ہی نہیں جس کے اندر یہ چیزیں ہوں۔ انس محبت سے بنا۔ نمبر 3، اللہ نے آسمانوں پر سارے نبیوں کو جمع کیا، کہو بے شک، بے شک اور سارے نبیوں کو جسموں کے ساتھ جمع کیا، روحیں نہیں، جسموں کے ساتھ جمع کیا۔ کچھ نبی دعائیں کرتے گئے دنیا میں کہ محمد مصطفیٰ کا امتی بنا دے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ علیہ کچھ نبیوں نے دعا تو نہیں مانگی لیکن دل میں تڑپ ضرور تھی، کہو بے شک، بے شک اس لیے کہ یہ قرآن میں ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ سبحان اللہ اللہ نے سارے نبیوں کی روحوں کو جمع کیا، فرمایا اے میرے نبیوں کی روحو، میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ، میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اللہ جی وہ کیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب دے دوں، سر پہ نبوت دے دوں، حکمتیں دے دوں، تمہارا سکہ چل رہا ہو، تمہارا نام چل رہا ہو، تمہاری نبوت چل رہی ہو، اچانک ثم جاءکم رسول، سبحان اللہ میرا مصطفیٰ رسول بن کے آ جائے، اچانک تھوڑے زمانیاں وچ تسی کی کرو گے؟ تسی کی کرو گے؟ اللہ جی جو حکم، حافظ بیٹھے ہیں، اللہ نے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس تے ایمان لے آؤ گے، سبحان اللہ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس کے دین کی مدد کرو گے، سبحان اللہ
قالوا اقررنا، سبحان اللہ، سارے نبیوں کی روحوں نے کہا اللہ ہم قسم کھاتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، ہم ایمان بھی لائیں گے، اس نبی کے دین کی مدد بھی کریں گے۔ اللہ کہتے ہیں قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، ایک دوے دی گل دے سارے گواہ ہو جاؤ، تسی جننے بیٹھے ہو، تے نال فرمایا وانا معكم من الشاہدین، میں تھوڑا گواہ ہاں، سبحان اللہ، میرے سامنے وعدہ کیتا جائے، میرے سامنے وعدہ کر رہے ہو، تے جنہیں بیٹھے ہو نا سارے ایک دوسرے دی سن کے گواہ بن جاؤ۔ تے اگے فرمایا میں تھوڑا سارے دا گواہ ہوں، سبحان اللہ، تسی بھی جنہیں بیٹھے ہو نا، بے شک تسی آئے بعد چو، لیکن تسی بھی سارے پرانی امتاں دے گواہ ہو، بے شک، زور سے کہو بے شک، بے شک، یہ بھی قرآن میں ہے۔ اللہ قیامت والے دن پرانی امتوں کو کھڑا کرے گا، بتاؤ تم نے میری مانی کہ نہیں، میرے رسولوں کی مانی کہ نہیں؟ وہ کہیں گے اللہ ہم نے مانی۔ اللہ کہیں گے کوئی گواہ لاؤ، توجہ، اللہ کہیں گے کوئی گواہ لاؤ، پرانی امتیں تمہیں گواہ بنا کر کھڑا کر دیں گی، اللہ ہماری بات پر یقین نہیں تو اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کی امت سے پوچھ لے۔ سبحان اللہ، اللہ کہیں گے یہ کیسی گواہی ہے، یہ تو بعد میں آئے، انہوں نے تمہیں دیکھا ہی نہیں، پہلے تم گزرے، یہ بعد میں آئے، بعد میں آنے والا گواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گواہ تو وہ ہوتا ہے جو آنکھوں سے دیکھتا ہو۔ اللہ پھر تم سے پوچھے گا تم نے ان کو دیکھا تھا؟ ہم سارے بولیں گے اللہ دیکھ بھی لیتے، ہو سکتا ہے ہمارے دیکھنے میں شک ہو جاتا، لیکن کریں کیا، تیرے قرآن میں پڑھا ہے، تیرے محبوب کی زبان سے سنا ہے، قرآن غلط نہیں کہہ سکتا، تیرا محبوب غلط نہیں کہہ سکتا۔ سبحان اللہ، پرانے نبی کھڑے ہوں گے، اللہ پوچھے گا موسیٰ کھڑا ہو، میں نے تجھے کلیم بنایا تھا، حق ادا کیا کہ نہیں؟ ابراہیم تو کھڑا ہو، میں نے تجھے خلیل بنایا تھا، حق ادا کیا کہ نہیں؟ عیسیٰ تو کھڑا ہو، میں نے تجھے اپنا کلمہ بنایا تھا، حق ادا کیا کہ نہیں؟ داؤد کھڑا ہو، میں نے تجھے حکومتیں دی، سلیمان تو کھڑا ہو، میں نے حکومتیں دی، حق ادا کیا کہ نہیں؟ نبی کہیں گے اللہ ہم نے حق ادا کیا، اللہ کہیں گے کوئی گواہ لاؤ، سبحان اللہ، سارے نبی آمنہ کے لال، سبحان اللہ، آمنہ کے لال کو کھڑا کر دیں گے، اللہ ان سے گواہی لے لے۔ سبحان اللہ، اللہ کہیں گے میرا نبی تو بعد میں آیا، تم تو پہلے گزرے۔ اللہ کہیں گے نا نا، نبی کہیں گے اللہ نا نا، اپنے محبوب سے پوچھ۔ کیسے پوچھوں؟ ہمارے قصے کہانیاں تو نے قرآن کے ورقوں میں بیان کر دی، مصطفیٰ کی زبان سے بیان کروا دی، اللہ ان کی زبان پر تو یقین کر لے، اس لیے کہ اصل رسول یہ ہے، ہم تو سارے اس کے صدقے میں رسول بنے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ نہ ہوتا ہم نہ ہوتے، کہو سبحان اللہ۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ سبحان اللہ، اللہ کہتے ہیں مجھے قرآن کی قسم ہے، حکمت والے قرآن کی قسم ہے، انکا لمن المرسلین، اے میرا سونا تو تے اصلی میرا رسول ہے، سبحان اللہ، تو تے اصلی میرا رسول ہے، یہ بھی اصلی لیکن تو بڑا ہے۔ سبحان اللہ، اب یہ سارے نبی، کوئی پہلے گزرا،
امتی بن نہ سکے، زیارت نصیب نہ ہو سکی، دیکھنا نصیب نہ ہو سکا۔ اللہ کو بھی پتا تھا انہوں نے وعدہ کیا تھا میرے ساتھ، اب نبیوں کا وعدہ سچا کرنا ہے۔ سچا کرنے کا موقع کون سا ہو؟ آسمانوں پہ بلا کر سارے نبیوں کو جمع کر کے کہہ دیا میرے مصطفیٰ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لو، تمہیں اس کا امتی اور مقتدی بنا دیتے۔ سبحان اللہ۔ کس کی امامت ہوگی؟ نبیوں نے جب یہ سوچا، اذان ہو گئی۔ ایک گل کردہ جا، ایمان تو آڈا خوش ہوئے گا، تو جنہیں ناراض ہونا ہے کوئی گل نہیں، میں کہڑا انہوں نے کرو روٹی کھانا۔ جبریل نے اذان آکی، کہو بے شک، بے شک، زور سے، بے شک۔ اللہ دی قسم ہے جو کچھ اسی پہلے اذان تو پڑھنے ہاں، جبریل کوئی نہیں سی پڑھیا۔ جو کچھ اسی اذان دے درمیان وچ پڑھنے ہاں، جبریل کوئی نہیں سی پڑھیا۔ اللہ اکبر تو شروع کی تھی، لا الہ الا اللہ تے ختم کر دیتی۔ حدیث اذان ہے ہو۔ اسے واسطے علماء نے لکھیا ہے کہ اذان کہن والا شروع وچ بسم اللہ بھی اونچی نہ پڑھ سکے گا، اجازت نہیں، اس لیے کہ بسم اللہ ہو رہے، اذان ہو رہے، دل وچ تے پڑھ لے، اونچی پڑھے گا کدھرے او نہ ہوئے اذان دا حصہ بن جائے۔ قرآن پڑھتے ہو ٹھیک ہے، آؤ تو انہوں ایک مسئلہ سنا دینا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، الف لام میم ذالک الکتاب۔ نہ تسی سا کڈیا نہ بسم اللہ پڑھیا۔ سنن والے نو مغالطہ لگ گیا کہ شاید اے پہلی آیت بھی پچھلی سورت دا حصہ ہے، شاید یہ الف لام میم بھی فاتحہ دا حصہ ہے، اس واسطے کہ وقفہ جو نہیں کیتا، اسٹاپ ہی نہیں ہویا، نان اسٹاپ چل دے جا رہے ہو جی موٹر وے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہ 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 ولا الضالین، اسٹاپ کر، یہ سورت اتھو تی کریے، ہن اگلی سورت پڑھنی ہے، پہلے کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حصہ نہیں بڑھانا، حصہ نہیں بڑھانا۔ یہ کدے کدے ساڑھے حافظ بھی نماز تراویحاں پڑھا دے نے، غلطی بہت بڑی ہے۔ کوئی سورت شروع کرنی ہوئی تو شروع بسم اللہ نہیں پڑھتے، بسم اللہ ہر سورت دا حصہ ہے، ٹکڑا ہے سورت دا، ہر سورت نو بسم اللہ پڑھ کے شروع۔ ایک سورت ہے جے شروع بسم اللہ کوئی نہیں، قرآن میں ایک سورت ہے، اور ایک سورت ہے وہ جی جس میں 2 دفعہ بسم اللہ ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک سورت ہے جے شروع بسم اللہ ہی کوئی نہیں، ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ۔ اللہ پاک نے آسمانوں پہ بلا کر فرشتوں کے سامنے کہا ہے میرا سونا جے ویکھ لو، سبحان اللہ، اے میرا محبوب جے ویکھ لو۔ کوئی اے نہ کہے اللہ نے محبوب کے ہو جا بنایا ہوگا، اسی تے ویکھے ہی نہیں، اے ہے۔ ایک لطیفہ سناتا چلوں، لیلا مشہور ہوئی مجنوں کی، تو وقت کے بادشاہ نے کہا جو اس بستی کا تھا، شہر کا تھا، کہ میں لیلا کو دیکھوں تو صحیح کتنی خوبصورت ہے، کہ ہمارا ایک اچھا خاصا بندہ، اس کا نام قیس تھا جس کو مجنوں کہا جاتا ہے، یہ حضرت علی کے زمانے میں ہوا ہے، اور مدینے کے قریب اس کی بستی تھی، نام قیس تھا، لیکن اس کے عشق میں اتنا پاگل ہوا کہ لوگوں نے اس کو پاگل کی بجائے عربی میں مجنوں کہنا شروع کر دیا۔ پاگل کو عربی میں مجنون کہتے ہیں، نام قیس تھا۔ علاقے کے بڑے کو شوق آیا کہ وہ لیلا کو دیکھو تو صحیح کتنی خوبصورت ہے، کہ اچھا خاصا ہمارا نوجوان پاگل ہو گیا۔ جب اس نے دیکھا تو وہ تو کالی کلوٹی تھی، وہ سونی نہیں تھی، لیلا کالی تھی بالکل، توے کا پچھلا طرف تھا وہ۔ تو وڈا چودھری ویکھ کے انہوں کہنے لگا لیلا
یہ کی ہویا ہے اس بندے نو پاگل ہو گیا تینوں ویکھ کے تیری تو کو کمال کو حسن ہی نہیں. پتہ لیلا نے انہوں کی آکھیا؟ لیلا نے آکھیا چودھری جی اپنی آنکھاں نال مینوں نہ ویکھ، میرے مجنو دی اکھاں دے نال مینوں. کی آکھیا؟ اللہ نے بھی اپنا سونا محبوب کھڑا کر کے کیا فرشتے ہو میری آنکھاں نال میرے سونے نو ویکھو. سبحان اللہ. اپنی آنکھاں نال نہیں، تہاڈا نور تے پچا ہی نہیں سکے گا، میری آنکھاں نال ویکھو. یہاں اپنے بزرگوں کا عقیدہ لکھتا چلوں، بتاتا چلوں آپ کو. میں نے اپنی کتاب کے اندر بھی لکھا ہے کہ اللہ نے ابھی تک تو اس حسن کامل کو پورا آشکارا ہی نہیں کیا تھا کہ دنیا اس کے حسن کی دیوانی اور پاگل ہو گئی. اللہ اگر پورا حسن نکھار کے سامنے لوگوں کے رکھ دیتا، اللہ کی قسم ہے سورج کیا کبھی چاند بھی نہ نکلتا. سبحان اللہ. کملی والا تے ایڈا سونا سی، بے شک. تے اس سونے نو چھڑ کے اسی ایک انے نو من لئیے، کہانے دے پیچھے ٹر پئیے جے دی ایک آنکھ ہے تے دوجی نہیں. پاگل نہیں ہو لوگ ایڈے سونے نبی نو. ایک بندہ ہے تے دنیاوی گل کسے تے عاشق ہو گیا تے او دے نال جا رہا سی تے او دے حسن دیاں تعریفاں کردا جائے تو بڑی سونی ہے، تو بڑی سونی ہے، بڑی سونی ہے، میں تیرے واسطے اے کر چھڈاں تے اے کر چھڈاں. او نے امتحان لین واسطے کیا میرے پیچھے میری بہن آ رہی ہے وہ میرے کول بھی سونی ہے. او نے پیچھے مڑ کے جو ویکھیا نا تے وہ پہلی والی نے جُتی لا لئی. کنجرا پہلے تے میریاں پیا تعریفاں کردا سی میں بڑی سونی ہاں، ہن میں نہ لیا میرے پیچھے آ رہی ہے وہ بہت زیادہ سونی ہے. معلوم ہوندا ہے تیرے اندر عشق نہیں فساد ہے. تسی جننے بیٹھے ہو ایڈا سونا اللہ تانوں نبی دیتا ہے تے تسی اونوں چھڈ کے پیچھے ہور ال ویکھنا شروع کر دیو تے جُتیاں لا کے تواڈے سرے 'چ نہ ماریے. اور سانو تے موسیٰ ال ویکھن دی اجازت نہیں. کہو بے شک اللہ دی قسم ہے دونوں کٹھے ہو جان آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک پاسے حضرت موسیٰ بیٹھے ہون، جیڑے انہاں دا کلمہ پڑھن والے ہو او ادھر ویکھ بھی نہیں سکتے. بے شک. قرآن پڑھن والے تورات پڑھ نہیں سکتے. اللہ آندے نے میں ایڈا سونا تانوں قرآن دیتا ہے تسی تورات ال ویکھن لگ پئے ہو جیڑی بدل دتی لوکاں نے. میں تانوں ایڈا سونا نبی دیتا ہے تسی اینوں چھڈ کے کسی ہور نوں ویکھن لگ پئے ہو. چن چڑھے ہوئے 14ویں دا تے تسی اونوں چھڈ کے تے ڈی وی ال ویکھن شروع کر چھڈو. تانوں لوگ پاگل نہیں کہن گے. فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے میرا نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، بشیر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا، داعی اللہ بنا کے بھیجا. کہا سراجا منیرا، ہم نے آپ کو چمکتا ہوا سورج بنا کے بھیجا. سبحان اللہ. اے میرا اللہ تیری ہر بات سچی، لیکن میں شور کوٹ والوں کو کیسے سمجھاؤں. یہ تو کہتے ہیں کہ ساڈا نبی چن ورگا، یہ تو کہتے ہیں ساڈا نبی ستاریاں ورگا، لیکن تو قرآن چاکھنا ہے میرا سونا سورج ورگا. سبحان اللہ. انہاں نوں کیویں سمجھاواں میرا سونا نبی سورج ورگا کہ چن ورگا. اللہ فرماندے نے انہاں نوں کہے سورج چھوٹا ہے، چن چھوٹا ہے، سورج وڈا ہے. چن روشنی سورج کو لوں لیندا ہے، سورج اللہ کو لوں لیندا ہے.
نبی چن نہیں، اس واسطے کہ چن تے درمیان وچ سورج دا محتاج ہے، سورج نہ ہوئے تے چن روشنی کیویں لوے۔ میرا نبی کسے شے دا محتاج نہیں، ڈائریکٹ اللہ تو نور لیندا ہے اور دنیا نو دیندا ہے۔ سبحان اللہ۔ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی بھلا کوئی انصاف ہے، چاند کے چہرے پہ چھائیاں ہیں، میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے، کہو سبحان اللہ۔ اللہ جی اے پھر بھی نہیں سمجھے، اللہ فرماندے نے 14ویں کا چاند چمک رہا ہو، ان کو سمجھا رات کو گھر میں کمرے میں صحن میں بلب جلانے کی ضرورت پڑتی ہے نا، لیکن دن کے 12 بجے سورج نکلا ہوا ہو تو بیوی بلب جگا دے تو میاں کہتا ہے بل تیرے پیو پر نا، تے تبدیلی سرکار نے تے بل بھی اتنے کر دیتے، ہر غریب نو 10,000 تو کٹ بلی کوئی نہیں۔ دن روشن ہو، روڈ پر بتی گاڑی کی جل رہی ہو، ہر کوئی اشارے دیتا ہے بتیاں جل رہی ہیں، اور رات چاند کی 14ویں ہو پھر بھی موٹر وے پر چلنے والی گاڑی کی لائٹیں جلانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں انہوں سمجھا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ جد مکے وچ سورج نکل آیا سبحان اللہ۔ تے پھر اے قادیان والے کسے بھی بلب دی تھانوں ضرورت نہیں، اگر کوئی جلائے گا کوشش کرے گا پھر سیدھا فتویٰ لا تو پاگل ہے۔ بے شک میری گل سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ آئیے پاگل ہی نے نا، اور وہ خود پاگل سی، بالکل۔ وہ مالیے خولیے دا مریض سی ہو۔ سوہنے نبی دے ہوندے ہویاں، سوہنے قرآن دے ہوندے ہویاں، ایک دفعہ حضرت عمر آئے مسجد نبی دے اندر، کچھ ورکے چکے سی، میرے سوہنے نبی نے پوچھے عمر یہ کی ہے؟ توجہ ہے نا؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ، زور سے زور سے زور سے زور سے، یہ تورات ہے۔ میرے نبی دا چہرہ سرخ ہو گیا کہ عمر جدوں قرآن موجود ہے، قرآن دے ہوندے ہویاں تو تورات پڑھنی، میرے ہوندے ہویاں تو کسی ہور نو پڑھنا ہے؟ اللہ دی قسم ہے تے ایہو جہا سونا ہے جو نظراں ٹک جان تے ٹک دیاں ہی رہن، کوئی ادھر ادھر پھیر بھی نہیں سکدا۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ ایک سونا صحابی بیٹھا مجلس جویں تسی بیٹھی، حضور واز کر رہے سو، وہ انجیں ہی ویکھی جا رہے۔ ایک دفعہ بھی میرے پاک نبی نے ویکھیا، پھر تھوڑی دیر بعد پاک نبی نے ویکھا وہ بندہ ادھر ہی تاڑ تاڑ کے ویکھی جا رہا ہے۔ تیسری دفعہ بھی ویکھیا تے چوتھی دفعہ میرے سونے نے پوچھ لیا او یارا کی پیا کرنا ہے؟ عرض کی تھی سونیاں جے تینوں نہ ویکھاں تے کنوں ویکھاں؟ سبحان اللہ۔ تینوں نہ ویکھاں تے کنوں ویکھاں؟ قرآن ہے سورہ کہف دے اندر، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاءِ، ہے نا جی؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، میرا سونا جدوں یہ تینوں ویکھن نہ تے بیٹھا رہے، انہاں نوں ویکھن دے، رج رج کے ویکھ دے رہے۔ سبحان اللہ۔ اے قرآن ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، روکیا رکھ اپنے آپ نوں، مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، انہاں بندیاں دے اگے جڑے راتی دنے اللہ نو پکار دے، میرا نبی تو بیٹھا رہے تینوں ویکھ دے رہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بندہ آیا پوچھتا ہے یا رسول اللہ قیامت کدوں آئے گی؟ سونے نبی نے پوچھا کوئی تیاری بھی کیتی ہے؟ آخدا سونے تیاری تے کوئی نہیں، میرے پلے نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات، کچھ نہیں میرے پلے، عمل بھی کوئی نہیں، لیکن میں صرف اللہ تے تیرے نال پیار کرنا۔ سبحان اللہ۔ کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس پیار تو سوا میرے کو کچھ نہیں۔ حضور نے فرمایا جے دے نال بندہ پیار کردا ہے قیامت والے دن اسے نال ہوئے، سبحان اللہ۔ وہ تو میرے نال ہوئے گا، کہو نا سبحان اللہ، تو میرے نال ہوئے گا۔ ایک سونا نبی ہوئے، اللہ اینجا سمانا تے صدقے آخدا ہو ویکھو اے میرا سونا جے۔ سبحان اللہ۔
ہواواں طوفاناں دا رخ موڑ دتا، سبحان اللہ خدا نے محمد بنا کے قلم توڑ دتا۔ سبحان اللہ ہواواں طوفاناں دا رخ موڑ دتا، محمد بنا کے رب نے قلم توڑ دتا۔ ایڈا سونا میں اللہ نے معراج کرایا کیوں؟ گل سمجھ رہے ہو؟ سمجھ گئے ہوں جتھے بھی بہنا ہے آخنا حضور نہیں گئے، آخو اللہ لے گئے، آپ کو اللہ لے گئے، آخو اللہ زور نہ، آپ کو اللہ لے گئے۔ اس واسطے کہ اللہ شروع یہ تو کردا ہے سبحان۔ جہازاں تے بہندے ہو، بساں وچ بہندے ہو، گڈی تے بہندے ہو، کی دعا پڑھ دے ہو؟ زور نال زور نال۔ یہ ہمارے قابو میں نہ تھے، تعریف اسی ذات کی ہے جس نے ہمیں ان پر کنٹرول دیا۔ سبحان اللہ اے ایمان کر دینے نا، نماز شروع کر دیو کی آخ دیو اللہ اکبر تو بعد سبحانک پڑھو پڑھو پڑھو۔ بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ بہت بندے غلط پڑھ دینے سبحانک اللہم بھی سانو نہیں آؤندے۔ اللہ دی قسم ہے میں جھوٹ نہیں بول رہا، تھوڑے چ کئی دو بندیاں نو کھڑا کر داں غلط پڑھو گے۔ وتعالی جدک کیے وتعالی کھڑی زبر ہے، سبحانک اللہم، کلہم کھڑی زبر ہے، اللہ دا نام کھچ کے لینا ہے۔ پڑھو ذرا سبحانک اللہ سبحانک اللہم، کسے وچ طاقت نہیں سی میں تیرے گھر آ جاندا، اللہ اے طاقت تیری ہے میں آیا ہوا۔ کہو سبحان اللہ۔ کون لے آیا تھانوں؟ چودھری جی مسیح تے نہیں گئے، نوکر اندر گیا نماز پڑھن، نوکر ظہر دی نماز دیاں 12 رکعتاں پڑھن لگ پیا، چودھری جی باہر کھڑے نے، تھوڑی دیر تو بعد آواز دیندے نے، او رمضانیاں ہجے تیری نماز نہیں ہوئی؟ وہ نماز وچ کھڑا ہے، پھر آواز دیندے نے باہر نہیں نکلے ہیں، تے وہ اندروں آکھدا ہے جی جیدا گھر ہے انہیں مینوں روک لیا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ وہ چودھری جی کہن لگے وہ تیرا مالک میں ہاں، روٹی میرے گھروں کھانا ہے، کون ہے جنے تینوں اندر روک لیا ہے؟ وہ آندا جی جیڑا تھانوں اندر نہیں آن دیتا وہی مینوں باہر نہیں جان دیتا، جنے تھانوں اندر نہیں آن دیتا وہی مینوں باہر نہیں آن دے۔ سبحانک اللہم، تہاڈی طاقت سی تسی آئے ہو، اللہ لے تھانوں کون لے آیا ہے؟ زور نال کون لے آیا ہے؟ سبحان الذی سخر لنا، یہ گڈیاں کنے چلائیاں نے؟ اللہ نے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، آئے آئے اللہ نے میرا سونا نہیں گیا میں لے گیا۔ سبحان اللہ سبحان آکھ دے انہوں نے جتھے ساریاں دی طاقت مک جائے تے جے دی طاقت شروع ہوئے اس سبحان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ اج مانا یاد رکھ، سبحان کینوں آکھ دے نے جتھے ساری طاقتاں جواب دے جان تے جیڑی طاقت بسم اللہ کر لے اس نو سبحان آکھ دے نے۔ تے سبحان کون ہے؟ اللہ زور سے زور سے زور سے اللہ نہیں اللہ دا نام لین جو ایڈے اللہ ہو سکتا ہے میرا انشاءاللہ اتھے آج آخری جمعہ ہوئے، میں ہن جان دی تیاریاں کر لی ہیں، شاید اگلا جمعہ میں چلا جاؤں، لیکن اللہ دا نام تے ذرا زور نال لے لو نا۔ سبحان کے نو آکھ دے نے؟ نہیں یار نہیں حالے تے آواز ہی نہیں گونجی۔ اللہ زور سے سبحان الذی سخر لنا ھذا سبحانک اللہم۔ ہن پڑھو سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ زندگی رہی تو باقی آئیں۔